بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ کتاب جس کو بخاری کہا جاتا ہے، نسبت کی جاتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ انہوں نے لاکھوں احادیث کے اندر انتخاب کر کے چند ہزار احادیث کو سندوں کے ساتھ اپنی اس کتاب میں اکٹھا کیا ہے۔ حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں حدیثوں کو جمع کیا، ابو داؤد نے جمع کیا، ترمذی نے جمع کیا، امام نسائی نے جمع کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے جمع کیا۔ اسی طرح سے ایک کتاب یہ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ یہ کتاب علم حدیث کی کتاب ہے۔ کہا جاتا ہے علم حدیث ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا صفتا او تقریرا۔ یہ وہ علم ہے جس کی نسبت تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا کیا، آپ کا جسم کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، صورت کیسی تھی، کیسے چلتے تھے، آپ کی عادات و اطوار کیسی تھی، کیسے کھاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کے رہتے ہوئے کوئی کام صحابہ نے کیا، اگر نبی کریم علیہ السلام نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کام صحیح تھا۔ اگر غلط ہوتا تو آپ نکیر فرما دیتے۔
چونکہ دین کا مدار صحابہ کے اوپر ہے، پہلی اینٹ صحابہ کی چلتی ہے، قیامت تک اگر یہ اینٹ سیدھی رہے گی تو دیوار سیدھی ہوگی۔ اگر صحابہ کوئی عمل اسلام کے اندر صحیح نہیں تھا اس کو کرتے تھے تو یقیناً اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا اور آپ اس کے اوپر نکیر کرتے، لیکن آپ نے نکیر نہیں کی، اللہ نے آپ کو اس سے باخبر نہیں کیا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ عمل صحیح تھا، اسی کو تقریر کہا جاتا ہے۔ آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہوگا بیان تقریر، جس کو کہا جاتا ہے کہ السکوت فی محل البیان بیان، یہی وہ چیز ہے جس کو یہاں تقریر کہا جا رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی بالکل بے پڑھے لکھے آدمی تھے، نہ انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا اور نہ کسی استاد سے انہوں نے علم کو سیکھا۔ نبی کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے آیا ہے۔ اللہ اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک قلب پر تشریف لاتے ہیں اور علم کو پہنچاتے ہیں۔ وہ علم دو طرح کا ہے، ایک کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، ایک کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوع وہ وحی ہے جس کے معنی اور جس کے الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان الفاظ کو تبدیل کر کے ان معنی کو بیان کرے، اس لیے وہ وہی الفاظ جو اللہ نے جبرائیل کو دیے اور انہی الفاظ کو جبرائیل لے کر نبی کے پاس آئے۔ اللہ نے انہی الفاظ کو نبی کے سینے میں محفوظ کر دیا، آپ نے انہی الفاظ کو لکھوا دیا، انہی الفاظ کو صحابہ نے محفوظ کر دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع قرآن۔ قرآن نام صرف الفاظ کا نہیں ہے۔ آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ قرآن کہتے کس کو ہیں۔ وہاں قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، معنی هو النظم والمعنى جميعا، الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جبرائیل امین اللہ کے پاس سے الفاظ بھی لے کر آتے تھے، ان الفاظ میں مراد خداوندی کیا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، وہ بھی لے کر کے آتے تھے۔ نبی کو الفاظ دیتے تھے اور اس کے بعد ان الفاظ میں اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے وہ بھی نبی کو دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام ان الفاظ کو صحابہ کو بتلاتے تھے اور اس کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں ان معانی کو اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں تاکہ مخاطب سمجھ لیں ان الفاظ میں ادا کیا کرتے تھے۔
یہ حدیث کہلاتی ہے چیز. تشریح کتاب اللہ کی انہی الفاظ میں نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا قل هو اللہ احد یعنی قل هو اللہ احد. یہ تفسیر نہیں ہوگی. الفاظ جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان الفاظ کے معانی اور مطلب کیا ہیں ان کو اللہ کا نبی اپنے الفاظ میں بیان کرے گا. جن کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے صحابہ کو بتلا رہا ہے. صحابہ کے مدارج ہیں. کوئی بہت سمجھدار ہے, کوئی آدمی اتنا سمجھدار نہیں ہے. ہر آدمی کو جن الفاظ میں بیان کیا جائے گا وہ ایسے ہوں گے تاکہ اس کے دل و دماغ کے اندر سمجھ میں آ جائیں, بیٹھ جائیں. اللہ کا نبی اپنے الفاظ کے اندر ان معانی کو جنہیں جبریل امین اللہ کی طرف سے لے کر آئے, اور جب قرآن آیا تو وہ معنی بھی ساتھ آئے, ان کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسولوں کے پاس وحی آتی رہی. اس وحی کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے. اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا تھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. جو اتارا گیا ہے ان کے لیے آپ ان کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کریں. اوے یہ کیا کر رہا ہے, یہ اسی لیے آیا, ہٹ جا سے. کسی مجلس کو چھوڑو مت, مسجد ہو غیر مسجد ہو, یہ کام کرنے کے لیے آیا. ڈوب مرو کہیں جا کر کے. وہی صرف الفاظ قرآنی جن کو ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں, صرف وہی نہیں ہے. نبی کے پاس تو کوئی علم تھا ہی نہیں. جب سب سے پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق, آپ نے فوراً فرمایا ما انا بقاری, میں کیسے پڑھوں, میں تو پڑھنا جانتے ہی نہیں ہوں. وہ نبی جو پڑھنا نہیں جانتا وہ قرآن جیسی کتاب کو پڑھتا ہے, کیسے پڑھتا ہے؟ وہی جو علم بطریق وہی آپ کے پاس آیا تھا, اللہ نے اس علم کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ فرما دیا. اسی کا نام وحی ہے. الفاظ اور معنی دونوں, ان معانی کو آپ اپنے الفاظ میں دے رہے ہیں, باقی وہ الفاظ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر آئے اور وہ الفاظ باقی رہنے کے لیے آئے, آپ نے ان کو کاتبین وحی کو بلایا اور بلا کر کے لکھوا دیا. جو لوگ پڑھنا چاہتے تھے ان کو آپ پڑھاتے تھے. یہ تمام کی تمام صورتحال ایسی رہی کہ آپ کے رہتے ہوئے سینکڑوں صحابہ کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ تھا. کچھ لوگ ان میں بڑے ماہر تھے قرآن کے, جیسے عبداللہ ابن مسعود ہیں, ابی ابن کعب وغیرہ ہیں. وہ لوگ قرآن کے ماہر ہو گئے تھے. کہاں سے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پڑھ کر ماہر ہو گئے تھے. آپ نے ان الفاظ کے جو معانی ہیں ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمایا ہے. اور برابر آپ سفر اور حضر میں
جو کچھ فرماتے تھے اس کے مطابق جو کچھ کرتے تھے وہ اس کتاب کے اندر جمع ہے. اسی کو کہا گیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا محمد علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کے پاس ہم نے وحی فرشتے کے ذریعے سے اتاری ہے. صرف ایک کتاب نہیں، بہت سی کتابیں ہیں. تورات ہے، انجیل ہے، وآتینا داؤد زبورا، صحف ابراہیمی ہیں، صحف موسوی ہیں، اور بہت سے انبیاء وہ ہیں جن کے نام منہم من قصصنا علیہ ومنہم من لم نقصص علیہ، ان کے پاس بھی اتری. کیوں ہو سکتا ہے اسی طرح کتاب اللہ قرآن میں اتری، اس کے اندر کیا معانی ہیں وہ بھی اترے. صرف قرآن ہی وحی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مجموعہ 2 جلدوں کے اندر وہ حدیثیں ہیں، ان کے ابتدا میں لا رہے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا محمد كَمَا أَوْحَيْنَا، جیسے ہم نے آپ سے پہلے انبیاء اور رسول کے پاس وحی بھیجی آپ کے پاس بھی وحی بھیجی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے بعد جو کچھ آ رہا ہے، چاہے وہ پہلی حدیث ہو یا کتاب کے آخر تک جتنی حدیثیں ہیں، وہ سب اس کو سمجھ کر پڑھو کہ یہ وحی خداوندی ہے. پہلی آیت کے اندر اس چیز کو بیان کر دیا گیا. یہ جو کچھ ہے اس کتاب کے اندر وہ وحی ہے، جبرائیل کا لایا ہوا علم ہے، اللہ کا بھیجا ہوا علم ہے. جبرائیل سچے ہیں، نبی کے پاس آیا، ان کی صفات کو کبھی کبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی الصادق المصدوق کہتے ہیں. نبی کو وہ مصدوق ہیں جن سے سچ بات کہی گئی ہے. جبرائیل نے کہا ہے ان سے، وہ سچ بات کہے گئے ہیں اور وہ صادق ہیں. صحابہ کو جو بتاتے ہیں وہ بتانے کے اندر سچے ہیں. اس لیے وحی کے ذریعے سے جو علم آیا ہے اس علم کو کہا گیا ہے. امام بخاری یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میری کتاب کے اندر ہے وہ سب وحی خداوندی. اور حقیقت بھی ہے یہ علوم جس کے اوپر یہ امت 1400 سال سے چل رہی ہے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور دنیا سے چلے گئے. قرآن و حدیث کے علم کا ذخیرہ ہے. ایک ایسی ذات جو بالکل علم نہیں جانتی، پڑھی ہوئی نہیں ہے، وہ کیسے اتنے خزانوں کو اپنے سینے اور دماغ کے اندر لیے ہوئے ہے؟ یہ خدا کی قدرت ہے اور مرتبہ رسالت ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ چیز آتی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرما رہے ہیں. پھر یہ ذخیرہ حدیث آپ سے کس نے لیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو فرمایا گیا ہے خیر امتی قرنی، نبی کے بعد جن کا مرتبہ اس دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. اور تمام کے تمام صحابہ آپ نے اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہوگا
ان کا خاص امتیاز ہے عدالت۔ عدالت کا مطلب عام طریقے پر تو عدل و انصاف لیا جاتا ہے۔ اصول حدیث کے اندر جب کہا جاتا ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عدالت تھی ان کے اندر، اس معنی کے اعتبار سے کہ اس میں عدالت ہم بولتے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ علم نبی کریم علیہ السلام سے لیا ہے اس کی نسبت اللہ کے نبی تک کرنے میں کوئی لاگ لپیٹ جھوٹ نہیں ہے۔ وہ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، وہ حق ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کیا، وہ حق ہے۔ ان کی طرف کذب کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اسی بنیاد کے اوپر آپ جو روایات پڑھیں گے، اگر کسی صحابی کا ارسال ہے، اس نے کسی دوسرے صحابی سے سنا، مثلا اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جبکہ حدیث بیان کر رہا ہے، صحابی سے بیان کر رہا ہے، اگرچہ صحابی کا نام نہیں لیا مگر وہ حدیث مرفوع کے حکم میں مانی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الصحابۃ کلھم عدول۔ یہ اہمیت صحابہ کے زمانے کی ہے۔ یہ تمام مجموعہ جو آپ کے پاس ہے احادیث مرفوعہ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صحابہ نے، جیسے یہ روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے۔ مسئلہ ختم۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی گواہ لائے، کوئی دوسرا آدمی لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عادل ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کریں اور وہ نسبت غلط ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد وہ لوگ آ گئے جنہوں نے علم کو صحابہ سے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، وہ لوگ کہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ چونکہ اللہ کو یہ علم نبوت محفوظ رکھنا تھا، پہلے اور دوسرے اور تیسرے طبقے کے اندر عدالت کا غلبہ رہا۔ پہلے طبقے میں تو تمام صحابہ میں عدالت تھی، لیکن دوسرے طبقے میں عدالت غالب تھی۔ جن لوگوں میں تھی صفت عدالت، انہی سے روایات کو لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اندر صفت عدالت نہیں ہے، اس سے روایت نہیں لی جائے گی۔ تیسرے طبقے کے اندر بھی، اور پھر اللہ نے تیسرے طبقے کے بعد ایسے ایسے محدثین کو پہلا قرن یعنی 100 سال تک تقریباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابی تقریباً ہجری کے 100 سالوں تک ان کا زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا طبقہ آیا، وہ بھی اسی طریقے سے، پھر تیسرا طبقہ آیا، وہ بھی اسی طریقے سے، اور اس کے بعد اللہ نے امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ان لوگوں کو تیسرے طبقے کے بعد لا کر کے رکھ دیا، جو روایت کو طبقہ اولا سے، ثانیہ سے، ثالثہ سے روایات کو لیتے ہیں اور ان کتابوں کے اندر انہوں نے جمع کر دیا۔ کسی اور دین کے اندر نبی کے علوم کو اس طرح محفوظ نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ کو اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنا تھا۔ اس بنیاد پر اس علم کو الی یوم القیامہ، قرب قیامت تک محفوظ
آنا تھا، قیامت کے آنے سے پہلے جو لوگ اس دین کے اوپر قائم رہیں گے، قرآن و حدیث کے اوپر، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے گا۔ ان کے اٹھنے کے بعد پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی دنیا میں نہیں رہے گا، قیامت انہی لوگوں کے اوپر قائم ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ جو تمام علوم کو نبی کریم علیہ السلام سے لینے والے ہیں، ایسے بھی صحابہ ہیں جو ہزاروں روایات کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ مرکہ عطا فرمایا تھا، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے اس واقعے کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک چادر بچھاؤ، انہوں نے چادر بچھا دی اور اس کے بعد اس پر کچھ پڑھا آپ نے اور فرمایا اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو، انہوں نے لگا لیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے کسی روایت کو، کسی حدیث کو آپ سے لیا ہو، میں اس کو بھولا نہیں۔ گویا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس لیے اس علم کی جو بنیاد ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ نے کیا کیا، کیا کہا، آپ کیسے تھے، اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کام کیا جائے، اگر غلط ہے اس کے اوپر سکوت نہیں ہو سکتا، کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کے اس واقعے کو پڑھا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ، وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ علم تمہارے پاس ہے، وہاں جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ علم رکھنے والے اور لوگ بھی ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ذکر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، وہاں پہنچ گئے۔ یہ پورا واقعہ تو بڑا طویل ہے، لیکن جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے عہد و پیمان لیا، میری شرط یہ ہے کہ کچھ بولو گے نہیں، میں جو کر رہا ہوں کروں گا، تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا میں چلوں گا۔ فرمایا اگر چلتے ہو تو میری شرط یہ ہے کہ میں کچھ کروں تو تم پوچھو گے نہیں، میں غلط کروں صحیح کروں، اگر غلط ہو تو تم اسے غلط نہیں کہو گے۔ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ الصَّبْرَ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے عہد و پیمان کیا، اللہ نے بھیجا تھا، سب سے پہلے کشتی میں جا کر کے بیٹھے، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، سفینہ کو تو ان کا کوئی اپنا سفینہ تو تھا نہیں حضرت موسیٰ کا، یہ تو آپ نے دوسرے کے سفینے کے اوپر، آپ مستاجر تھے، اجرت پر لیا ہوا تھا، اس کو توڑنا، اور اگر اتنا ٹوٹ جائے کہ سوراخ ہو جائے تو غرق ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام جو صاحب شریعت تھے، ان کی شریعت میں ہی جائز نہیں تھا
نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی امر منکر کو دیکھے اور سکوت کو اختیار کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فوراً بول اٹھے، اخرقتها لتغرق اہلها، لقد جئت شیئا، یہ تو بڑا خراب کام کیا آپ نے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو دریا میں ڈبو دیں؟ فوراً بولے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم کبھی میرے ساتھ رہ کر کے ممکن نہیں ہے کہ تم کسی چیز کو اپنی شریعت کے خلاف سمجھو اور خاموش۔ نبی خاموش کبھی رہ ہی نہیں سکتا۔ فوراً یاد آیا، کہہ رہے میں نے تو بڑی غلطی کی، قال لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا اس پر مؤاخذہ نہ کیجیے، بس اب چلیے اب نہیں کروں گا۔ فانطلقا، پھر چل گئے آگے دونوں نے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک بچہ کھیل رہا تھا اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا انہوں نے۔ قتل کرنا تو شریعت کے اندر بہت بڑا گناہ ہے نا، اور بچے کو قتل کرنا، کسی قاتل کو قتل کر دیا جائے ٹھیک ہے، اس بچے نے کون سا قصور کیا تھا تم نے قتل کر دیا؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے حضرت خضر، پہلے فرمایا تھا قال الم اقل انک لن تستطیع معی، اب فرماتے قال الم اقل لک، زیادتی ہے لفظ، زیادتی ہے معنی پر دلالت کرتی ہے، لام زجر کے لیے ہے، ڈانٹ رہے ہیں، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ پھر ترمبو ہوا، پھر فرماتے ہیں بس ایک موقع اور دے دیجئے، انسان تو کہاں شیء بعدہ فلا تصاحبنی، اب اگر میں کبھی آپ سے کچھ، آپ چاہے سیاہ کریں سفید کریں میں نہیں بولوں گا، لیکن نبی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ بولیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آگے گئے تو وہ دیوار یکاد ان ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت علي أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك۔ تقریر نبی کی، دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی کسی چیز کو، غلط کو دیکھے لیکن مصلحت وقتی اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے کہ وہ غلط کو غلط ہے۔ نبی کا مرتبہ ایسا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی غلط چیز کو دیکھے جانے، دونوں چیزیں آئیں گی، ہو سکتا ہے نبی نہ دیکھے، چھپ کر صحابہ کر رہے ہوں، لیکن اللہ اس کی شریعت کی حفاظت کی خاطر بطریق وحی اس کو بتائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے نماز کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے آدمی، اللہ نے آپ کو بتا دیا، آپ سن نہیں رہے ہیں، بتا دیا آپ کو کہ یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ ایسا ہوا ہے، صحابہ نے فرمایا کہ ہاں ہوا ہے ایسا۔ اس لیے نبی کی تقریر حجت ہے، نبی کے سوا کسی اور کی تقریر ایسی حجت نہیں ہے کہ وہ کلام خداوندی کی طریقے پر آ جائے۔ اس لیے تقریر بھی علم حدیث کے اندر شامل ہے۔ آپ حضرات اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ علم بڑا اہم علم ہے، اللہ تعالیٰ علم میں آپ کی برکت عطا فرمائے۔ اس علم کے پڑھنے والوں کو صاحب علم سے نسبت ہوتی ہے۔ صاحب علم نبی کریم علیہ السلام
جو شخص اس علم کو پڑھتا ہے، اس علم سے شغف رکھتا ہے، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق خاطر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے فیوض الحرمین، وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور دونوں حرمین کے اندر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، وہاں سے جو ان کو فیوض حاصل ہوئے ہیں برکات، اس کتاب کے اندر انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو مزار مبارک کے قریب روضہ اطہر پر میں نے مراقبہ کیا، تو مجھے مراقبے میں یہ محسوس ہوا کہ آپ کی قبر مبارک میں آپ کی ذات سے روشنی نکل رہی ہے، اور ساری دنیا میں جہاں کوئی شخص علم حدیث سے شغف رکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، شرح لکھتا ہے، جمع کر رہا ہے، اس کی ذات سے وہ نور جا کر پیوست ہو رہا ہے۔ اس لیے اس علم کی برکت ہے، جو آدمی اس سے شغف رکھتا ہے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے قربت پیدا کرنے کے لیے اس شخص کو ایک نسبت قائم ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ آپ اگر محنت کے ساتھ، جس کو امام بخاری پہلی روایت میں فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت کو صحیح کرتے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے اپنے تعلق کو، روحانی تعلق کو قائم کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی سے آپ کی نسبت مضبوط ہو جائے گی، نور کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اس پہلی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے بعد جو بھی سبق آپ پڑھیں، استاد آپ کو پہلی روایت بھی پڑھائے گا، آپ اپنی نیت کو صحیح کریں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ محدث بن جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے دارالعلوم کے، نہیں، اس لیے کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے نسبت مضبوط اور قائم ہو جائے گی، تو آپ کی اس نیت کی بنیاد پر عند اللہ آپ کو قبولیت میسر ہوگی، اور یہ چیز آپ کے علم کو مضبوط اور بہتر فرمائے گی، اور اس کی برکت سے آپ کو اس علم پر عمل کرنے کی سعادت میسر ہوگی۔ اس لیے ابو داؤد کے اندر روایت ہے من عمل بما علم ورثه اللہ من العلم ما لم يعلم، جو پڑھیں آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں، او کما قال علیہ السلام، جس علم کو آپ عمل کی نیت سے پڑھیں گے کہ مجھے اس علم کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے، جس چیز کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، جس چیز سے منع کیا اپنی زندگی کو اس سے پاک کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے گا، اور یہ علم آپ کی آخرت میں کامیابی کے لیے سہارا بنے گا۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ علم کو اسی طرح پڑھیں، اس لیے کہ آنے والا زمانہ جیسے جیسے قرب قیامت ہو رہا ہے، ویسے جن فتنوں کا ذکر آتا ہے تو آپ پڑھیں گے، اور دوسری تمام کتابوں کے اندر آئے گا
قرب قیامت کے اندر یرفع العلم ویظہر الجہل، علم اٹھ جائے گا، اور علم اٹھے گا تو جہالت خود بخود آ جائے گی۔ جس طرح روشنی ہے اور روشنی کے مقابلے کے اندر اندھیرا ہے، اگر روشنی جاتی ہے خود بخود اندھیرا آ جاتا ہے، اگر اندھیرا چلا گیا خود بخود روشنی آ جائے گی۔ اسی طرح علم اور جہل ہے، علم آئے گا تو جہالت چلی جائے گی، جہالت آئے گی علم اٹھ جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہالت مکمل ہو اور علم مکمل ہو، دونوں جمع ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرب قیامت کے اندر یرفع العلم، علم سے مراد دنیا کا علم نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ ہو۔ ہم جہاں ہیں 100 سال کا آدمی آئے تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی، آج سے 100 سال کے بعد کیا ہوتا ہے وہ خدا جانے کیا چیز ہوتی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ لیکن علم کے اٹھ جانے کا مطلب ہے وہ علم جس کو اللہ نے جبریل کو لے کر دنیا میں بھیجا، اور جبریل نے رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ نے امت کو، وہ علم نبوت اٹھ جائے گا۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ کس طرح اٹھ جائے گا؟ 2 چیزیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ نہ مدرسے رہیں گے نہ کوئی پڑھنے والا رہے گا، یا مدرسے رہیں گے کھلے ہوئے اور بلائیں گے کہ آؤ پڑھو، لیکن علم نبوت اتنا بے وقت ہو جائے گا کہ دنیا کے علم کو پڑھیں گے، علم نبوت کے پڑھنے والے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک اور صورت ہو سکتی ہے جو اس سے زیادہ بھیانک ہے، وہ کیا؟ مدرسے بھی کھلے ہوئے ہیں، پڑھانے والے پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ بھی رہے ہیں، مگر علم نبوت اٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ علم کا مطلب ہے، علم نبوت کا، کہ انسان کا قلب اس علم نبوت کو اتنا سمیٹ لے، ہاتھ پیر آنکھ ناک سب اس علم نبوت کے پابند ہو جائیں۔ آنکھ وہاں اٹھتی ہے جس کی اجازت علم نبوت دیتا ہے، زبان وہاں اٹھتی ہے جس کی اجازت وہ قلب آدمی کا اس طرح رنگ جائے، علم نبوت اس طرح دل میں بیٹھ جائے کہ آدمی کی ساری زندگی علم نبوت کی پابند ہو جائے۔ علم اٹھ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں مگر عمل نہیں ہے کسی کے اندر۔ اس لیے اس کی کوشش کرو کہ جو پڑھو اس پر عمل کرو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بناؤ، تب تو کامیاب ہو، ورنہ بخاری کے پڑھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اس کی نیت امام بخاری اس حدیث کو لا کر کے یہ بتا رہے ہیں، تمہاری زندگی میں تمام چیزوں کی بنیاد جو تم کر رہے، پڑھنا بھی ایک عمل ہے، اس کے قبولیت کی بنیاد اس پر ہے کہ تمہاری نیت درست ہو۔ کیا؟ اللہ کی قربت، آخرت کے اندر کامیابی، حسن خاتمہ۔ اگر یہ چیز ہے تمہاری نیت، تب تو تمہارا یہ پڑھنے کا عمل مقبول ہے اللہ کے یہاں، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ مقبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، میں بول لیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا میرا، مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، محدثین لکھتے بھی ہیں کہ بخاری سے تعلق ہو، ختم ہو، بخاری کا سبق ہو، ختم کے اوپر خاص طریقے پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے
ابھی تو سبق شروع ہوا ہے اس کا، لیکن یہ مجلس بھی جس کے اندر بخاری کی بسم اللہ ہو رہی ہے، یہ مجلس بھی خیر و برکت کی مجلس ہے۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کیجیے، مدرسے کے لیے بھی دعا کیجیے، پڑھانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے، پڑھنے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اس لیے کہ دین کی حفاظت کے لیے یہ مدرسے ہی ذریعہ ہیں، انہی سے دین اسلام محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسلام کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ تمام طاقتیں، وہ چاہے کوئی بھی طاقت ہو، اسلام کی مخالف ہے، اور اسلام ابتدا سے آج تک اسی طرح زندہ ہے۔ آپ حضرات کو بہت محنت کرنی چاہیے اسلام کی بقا کے لیے، اسے زندہ رکھنے کے لیے، اور یہ آج ہی سے نیت کرنی چاہیے کہ ہم پڑھ کر کے دنیا میں جہاں بھی رہیں گے، جس ملک میں بھی رہیں گے، وہاں دین کی خدمت کریں گے، اور جس دین کو نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ہم اس دین کو پھیلانے کے لیے رات اور دن کام کرتے رہیں گے۔ یہی وہ حسن نیت ہے، انما الاعمال بالنیات جس کو فرمایا گیا ہے، یہ چیز مفید ہوگی۔ اللہ آپ حضرات کو کامیابی عطا فرمائے، زندگی کو بہتر بنائے، علم بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جو پڑھانے والے ہیں ان پڑھانے والوں کی نیت کو بھی بہتر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں بھی برکت عطا فرمائے، علم میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان کے عمل کو قبولیت سے نوازے، اس مدرسے کی بھی حفاظت فرمائے، اور تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ جو حضرات اس مجلس کے اندر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سب جائز مرادوں کو پورا فرمائے، دنیا کو بھی آباد فرمائے، آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ کون پڑھائیں گے بخاری؟ کون ہیں؟ آپ تشریف لائیے، یہاں آئیے، یہاں آئیے۔ تشریف رکھیے۔